بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سمیع ابراہیم آپ کا میزبان خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ حاضر خدمت۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمیع ابراہیم آفیشیل۔ فوجی عدالتوں میں سزا پانے والے 19 جو مجرم تھے ان کی سزاؤں میں ان کی معافی قبول کر لی گئی ہے، اور باقی جو 48 لوگ ہیں وہ کارروائی جاری ہے، اور یہ امید کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ان کی بھی معافی ہو جائے گی۔ مذاکراتی کمیٹی کا دور ہوا آج۔ عمران خان پی ٹی آئی کی طرف سے کمیٹی پوری تھی، حکومت کی طرف سے کمیٹی پوری تھی۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ ابھی تک تحریری طور پر چارٹر آف ڈیمانڈ پی ٹی آئی نے پیش نہیں کیا، تو حکومتی ٹیم نے کہا کہ آپ بتائیں آپ کا کیا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے۔ تو اسی طرح ابھی تک حکومت نے بھی کوئی اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ نہیں دیا کہ وہ اگر پی ٹی آئی سے بات چیت کر رہی ہے تو ان ریٹرن پی ٹی آئی کے مطالبات ماننے کی صورت میں حکومت کو کیا چاہیے، ابھی تک وہ بھی نہیں۔ تو بیسیکلی صورتحال ویسی ہی ہے جیسی پہلے تھی، اور ہم اپنی اس ویلاگ کا جو آغاز ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو گفتگو آج ہوئی ہے اس پر کرتے ہیں۔ خان صاحب نے اس سارے معاملے کو کہا ہے کہ یہ ایک گپ شپ ہے، یہ کوئی مذاکرات نہیں ہے۔ ہم اپنے ہمارے جو شہداء ہیں، جو ہمارے زخمی ہوئے، جو ہمارے لوگ گرفتار ہیں، ہم ان کو نہیں بھول سکتے، اور جب تک 26 نومبر کے سانحے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا اور جو سارے پولیٹیکل قیدی ہیں ان کو رہائی نہیں ملتی، تب تک نہ کوئی یہ مذاکرات ہیں، اور نہ ہی ہم جو اپنی احتجاج کی اپیل ہے وہ واپس لیں گے، اور نہ ہی ہم جو خاص طور پر جو ترسیلات زر ہیں جو باہر سے پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں، اور نہ ہی میں یہ ان سے کہوں گا کہ وہ وہاں سے پیسے بھیجنے والی جو میری نہ بھیجنے کی جو اپیل تھی اس پر عمل درآمد نہ کریں۔ میں اس اپیل کو واپس نہیں لے رہا، اور میں اپنے ساتھیوں کو، اپنے لوگوں کو نہیں بھول سکتا۔ ابھی بھی مجھے رات کو نیند نہیں آتی، اور یہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ اب یہ ساری صورتحال میں جو رانا ثناء اللہ ہیں، آج جو مذاکراتی کمیٹی کا جو معاملہ ہوا اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ جو ملزمان کی جو رہائی ہے وہ تو عدالتوں نے کرنی ہے۔ میں اس پر بھی بات کروں گا کہ اس میں بھی ایک منافقت ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ملزمان کی رہائی عدالتیں نہیں کرتی، لیکن جب پروسیکیوشن یہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ بندے انوالو نہیں، ہمیں نہیں چاہیے یہ بندے، یہ ملزمان نہیں ہیں، تو پھر عدالتیں تو سزا نہیں دیتی۔ لیکن یہ میں اس پہ بعد میں آتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں پاکستانیوں سے کہ آپ انویسٹمنٹ نہ بھیجیں، تو دوسری طرف ایس آئی ایف سی جو ایک کمیٹی بنائی گئی ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ لانے کے لیے، اس کمیٹی کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا شرکت کرتے ہیں، تو اس سے کیا میسج آتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان سے خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انویسٹمنٹ بھیجیں ہی نہ، آپ کوئی اپنے گھروں میں جو خرچے کے پیسے ہیں وہ بھی نہ بھیجیں آپ بینکنگ چینل کے ذریعے، کیونکہ گورنمنٹ کو یہ بتانا ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں غلط ہیں۔ نو رائٹس نو ریمیٹنسز۔ تو پھر یہ کیا ہے کہ کس طرح علی امین گنڈا پور ایس آئی ایف سی کی میٹنگ میں جاتے ہیں؟ ایس آئی ایف سی کی میٹنگ تو ہے ہی پاکستان میں رقم لانے کے لیے، پاکستان میں انویسٹمنٹ لانے کے لیے، تو علی امین گنڈا پور وہاں پہ جا کے کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ کس کے کہنے پہ وہاں پہ جا رہے ہیں ایس آئی ایف سی کی میٹنگ میں؟ اور کیا عمران خان صاحب نے اجازت دی ہے انہیں؟ جو میرے پاس اطلاعات ہیں، جب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پاکستانیوں سے کہ آپ ادھر اپنے جو گھر والوں کے اخراجات کے لیے بھی پیسے نہ بھیجیں، تو ان حالات میں پاکستان کے اندر جو انویسٹمنٹ کی کارروائی ہو رہی ہے، جو کوششیں کی جا رہی ہیں، اس میں علی امین گنڈا پور کی شرکت، وزیر اعلیٰ کے پی کی شرکت، یہ کیا میسج دے رہی ہے؟ کہ عمران خان کی بات کو نہیں مانا جا رہا، عمران خان کی بات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، ان کی جو رائے ہے، ان کی جو پالیسی ہے، اس کے خلاف چلتے ہوئے ایس آئی ایف سی کی میٹنگ میں آپ جاتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو سب کچھ اب پاکستان کی مخالفت میں نہیں کہا جا رہا کہ آپ یہاں پہ ریمیٹنسز نہ بھیجیں، پیسے نہ بھیجیں۔ یہ تو حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے کہ آپ لوگوں کے رائٹس دیں۔ جو 8 فروری کو آپ نے بے ایمانی کی ہے
اور جو آپ نے 4,000 ووٹ والوں کو 1,00,000 کے جس نے ووٹ لیے اس کے اوپر جتوا کے تو یہ گورنمنٹ میں بٹھا دیا ہے، اور پھر لوگوں کو پکڑ لیا ہے، گرفتار کر لیا ہے، سیاسی قیدیوں پر آپ نے مقدمات دہشت گردی کے قائم کر کے ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا، آپ اس کو واپس لیں۔ وہ تو خان کی اپیل تو اس لیے ہے۔ تو اگر آپ SIFC کی میٹنگ میں جا کے بیٹھتے ہیں اور پاکستان میں انویسٹمنٹ لانے کی کوششوں میں آپ شریک ہیں، تو آپ تو خان کی اپیل کی خود مخالفت کر رہے ہیں۔ اٹس اے ویری امپورٹنٹ کوسچن، علی امین گنڈا پور شوڈ ایڈریس دیٹ۔ یہ سوال کیا جا رہا ہے، یہ سوال ہو رہا ہے کہ یہ علی امین گنڈا پور پھر کس کو سرو کر رہے ہیں، کس کے ساتھ ہیں، واضح کریں۔ ادھر ہیں ادھر ہیں، کیا کوئی کرسی بچانے کے لیے کمپرومائز ہے، یہ بات کی سمجھ نہیں آ رہی؟ یا مجھے بتائیے کہ یہ ایک سوال ہے ہمارا جس کا جواب دیں علی امین گنڈا پور، اور یہ سوال ہر جگہ پہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ اب میں نے جو آپ سے کہا حکومت کی منافقت کیا ہے، علی امین گنڈا وہ جو اپنا رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں جی ہم تو قیدی نہیں رہا کر سکتے، حکومت کیسے رہا کر سکتی ہے؟ یہ تو رہا کرنے عدالت نے۔ حکومت ایسے ہی رہا کر سکتی ہے جیسے رانا ثناء اللہ کا مقدمہ، جیسے آصف زرداری کے مقدمات، جیسے شہباز شریف کی کرپشن کے مقدمات، جیسے حمزہ شہباز کی کرپشن کے مقدمات، سلمان شہباز کی کرپشن کے مقدمات، وہ سارے کے سارے پروسیکیوشن نے آگے کہا کہ ہم واپس لینا چاہتے ہیں، انہوں نے واپس لے لیے، عدالت نے ان کو رہا کر دیا۔ جبکہ PTI کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر کوئی کرپشن کے چارجز نہیں ہیں، ان کے اوپر دہشت گردی کے فالس چارجز ہیں، یعنی وہ پولیٹیکل پریزنر تھے، اگر وہ جلسہ کرنے گئے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے تو ان پر دہشت گردی کی دفعات لگا دی گئی ہیں۔ وہ دہشت گرد نہیں ہے، لیکن ان کو دہشت گرد بنایا گیا ہے دفعات لگا کے، ابھی وہ عدالتوں نے ان کو سزائیں نہیں دی۔ تو جناب یہ ایک ایسی منافقت ہے جس کو عمران خان صاحب نے صحیح بتایا، جو میں نے آپ سے کہا کہ یہ گپ شپ ہے۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ صرف مجھے انگیج کرنا چاہتے ہیں، یہ صرف ٹائم بائی کرنا چاہتے ہیں، یہ صرف لوگوں کو پاکستان کے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتے ہیں، انہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں۔ یہ کوئی مذاکرات نہیں ہے۔ آپ کمیشن بنائیں، سیاسی قیدیوں کو رہا کریں، تب مذاکرات شروع ہوں گے، اس سے پہلے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، کسی طرح بھی کچھ نہیں ہے۔ تو آج اب دیکھیں یہ جو کمیٹی ممبران ہے، اسی لیے ان پر جو عام ورکر ہے وہ زیادہ خوش نہیں ہے ان کی پرفارمنس سے، کیونکہ یہ جاتے ہیں وہاں پہ بیٹھتے ہیں، کپ چائے کا پیتے ہیں۔ اب ایاز صادق صاحب جو خود 4,000 مطلب کتنے، وہ MNA ہی نہیں ہے فارم 45 کے تحت، الیکٹڈ ہی نہیں ہے، تو وہ کیا مذاکرات کروائیں گے؟ باقی جو لوگ بیٹھے ہیں وہ الیکٹڈ ہی نہیں ہے، وہ کیا مذاکرات کروائیں گے اور کیوں مذاکرات کروائیں گے؟ اور یہ جو حکومتی جو PTI کے جو لوگ ہیں، یہ ان کے پوری طرح ٹریپ میں ہیں، یہ کمپرومائزڈ ہیں۔ اور عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں گپ شپ، اس گپ شپ میں یہ شریک ہیں، ٹرک کی بتی کے پیچھے لوگوں کو لگا لیا ہے، لوگ مر گئے ہیں بیچارے، لیکن ان کی کوئی ان کو ریلیف نہیں ہے، کوئی ان کی طرف دیکھ نہیں رہا، ان کے معاملات کو کوئی حل نہیں کر رہا۔ تو آج خان صاحب نے کہا ہے کہ میں بالکل جو لوگوں سے میں نے کہا ہے کہ پیسے نہ بھیجیں، میں اس اپیل کو بالکل واپس نہیں لوں گا، ہم احتجاج کرتے رہیں گے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تمام کمیٹیوں کا ان کو بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اب خان کہہ رہا ہے بائیکاٹ کرنا چاہیے کمیٹیوں کا، اور یہ ادھر بیٹھ کے ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور علی امین گنڈا پور SIFC کی میٹنگ میں جا رہے ہیں۔ تو جناب یہ جو باہر کی یہ جو پارٹی قیادت ہے، جو عمران کہہ رہے ہیں کہ کمیٹیوں کا بائیکاٹ کریں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے، یہ حکومت کچھ دینے نہیں جا رہی۔ وہ بجائے اس کے کہ ان کمیٹیوں کا بائیکاٹ کریں، وہ ان میں جا کے بیٹھ رہے ہیں، جوائنٹ سٹیٹمنٹس جاری کر رہے ہیں، تصویریں شائع کر رہے ہیں، مل کے بیٹھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور پھر آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تو بات ماننی پڑے گی، خان کو تو وہاں سے نکلنا پڑے گا۔ ایک عجیب مذاق ہو رہا ہے، مذاق۔ اور خان صاحب نے بالکل کھل کر اس پہ بات کی ہے، تو ورکرز بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب لیٹس سی واٹ انفولڈز نیکسٹ۔ اجازت دیجیے مجھے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔